الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان کے لیے یہ فرض لازم اور ضروری ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں کم سے کم یہ بات ضروری کہ ایک مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اگر زندگی گزر گئی اور ایک مرتبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ایک مسلمان نے نہیں پڑھا تو وہ کل آخرت کے موقع پر گنہگار ہوگا، اس کو سزا دی جائے گی۔ ایک اور مسئلہ بیان کر دوں، مجلس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھیں گے تو اس پر گناہ ملتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز تفصیل سے سمجھا دوں کہ اگر ایک ہی مجلس کے اندر بار بار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہو بار بار، تو کیا ہر مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، ایک مجلس میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد اس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی تذکرہ ہو، لیکن درود شریف پڑھنا اس وقت واجب نہیں، ہاں البتہ مستحب ضرور ہے۔ مطلب یہ کہ ایک مسلمان کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہر آن ہر وقت بھیجنا چاہیے۔ دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دنوں کے سردار کے اندر جو مخلوق کا سردار ہے اس کا خوب تذکرہ کرو، اس پر خوب درود بھیجو، بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ثواب کے بارے میں میرے عزیزوں میں کیا بتاؤں، میں کیا عرض کروں۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ صدقہ میں تو اپنا مال جاتا ہے، درود میں فقط زبان کو حرکت دینی ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صدقے سے زیادہ افضل ہے درود پڑھنا۔ صدقہ یہ بھی بہت افضل ہے، کتنا افضل ہے کہ اس کے بارے میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں نے پوچھا تھا، فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ، وہ مضبوط ترین مخلوق کون سی جس کو تو نے پیدا کیا؟ اللہ نے کہا پہاڑ، مضبوط سے مضبوط۔ فرشتوں نے پوچھا کہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط کوئی مخلوق ہے اے اللہ؟ تو اللہ نے کہا جی، پہاڑ سے زیادہ مضبوط لوہا، JCB کے ذریعے سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لوہے کے اندر اتنی طاقت ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا کہ اے اللہ، لوہے سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ نے کہا جی بالکل، لوہے سے زیادہ طاقتور آگ، کہ اگر آگ کو 1 ڈگری پر گرم کیا جاوے تو لوہے کو بھی وہ پگھلا کر رکھ دیتا ہے۔ پھر پوچھا
آگ سے زیادہ مضبوط مخلوق؟ تو اللہ نے کہا پانی، پانی کے ذریعے سے آگ بجھ جاتی ہے۔ پھر پوچھا کہ پانی سے زیادہ مضبوط؟ تو اللہ نے کہا ہوا، کہ ہوا اگر ایک انداز سے اور ایک سخت طریقے سے اگر ہوا کا سلسلہ جاری ہو جاوے تو پھر پانی بھی یہاں سے وہاں ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہوا سے زیادہ مضبوط کون سی مخلوق؟ ہوا سے زیادہ مضبوط میرا غصہ ہے، اور میرے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ایک ایمان والے کا صدقہ ہے۔ حدیث کے اندر ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، کہ صدقہ گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی آگ کو بجھا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ہے صدقے کی افضلیت۔ اس طویل قصے سے میرے عزیزوں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ کتنا افضل ہے، لیکن درود پڑھنا صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ بعض علماء نے یہ بات کہی ہے۔ اب محض دعویٰ ہو دلیل نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی، دلیل دینی پڑتی ہے۔ تو اس کی دلیل میں حضرت شیخ زکریا صاحب نے اپنے فضائل درود کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ درود کی فضیلت صدقے پر ہے، اس وجہ سے کہ صدقہ فقط انسان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی صدقہ نہیں کرتے، فرشتے صدقہ نہیں کرتے، انسان ہی صدقہ کرتا ہے۔ لیکن درود کا تو کیا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، درود تو ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی فرشتوں پر، اللہ بھی یہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ یہ ہے درود کی فضیلت۔ مواہب لدنیا کے اندر تفسیر کشیری کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی گنہگار اللہ تبارک و تعالی کے دربار کے اندر حاضری دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب لیں گے۔ تو جب حساب اس کا لیا جائے گا تو بھی صورت اس کی اس طرح ہوگی کہ اس کی برائیاں ایک پلے کے اندر ہوں گی، نیکیاں ایک پلے کے اندر ہوں گی۔ وہ آدمی بالکل گھبرایا ہوا ہوگا اور دیکھے گا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو پھر جب نیکیاں جب ایک پلے کے اندر رکھی جائیں گی تو بیچارہ حیران و پریشان، افسردہ، غمناک کہ نیکیوں کا پلہ بھاری نہیں ہوگا، برائیوں کا پلہ بھاری تھا اور نیکیوں کا پلہ ہلکا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور اس کے پلے کے اندر ایک پرچہ رکھ دیتا ہے۔ اس پرچے کو رکھنے کی وجہ سے نیکیوں کا پلہ بالکل بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی بالکل خوش ہو جاتا ہے اور جا کر اس آدمی سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے والدین آپ پر قربان ہو، آپ کون ہو؟ آپ کے ذریعے سے اور آپ کے بابرکت وجود کے ذریعے سے میری نجات ہو گئی۔ وہ آدمی کہے گا کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر کشیری کے حوالے سے واقعہ منقول۔ وہ آدمی کہے گا کہ میں تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اس پرچے کے اندر ایک درود ہے جو تو نے تیری زندگی کے اندر پڑھا تھا، تجھے چونکہ آج اس کی ضرورت تھی تو میں نے تیرا درود ادا کر دیا۔ اس طرح اس آدمی کو ایک درود پڑھنے کی وجہ سے نجات مل جائے گی۔ یہ ہے درود کی فضیلت۔ ویسے تو درود ایک ایسی عبادت ہے کہ میرے عزیزوں، میں اور تم اس عبادت کو انجام دینے سے قاصر ہیں، ہم اس کو انجام نہیں دے سکتے۔ ویسے تو حضور کے اتنے زیادہ احسانات ہیں ہم پر کہ ہم حضور کے ایک احسان کو بھی ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ نے ہمارے لیے یہ تجویز کیا کہ تم درود بھیجو۔ درود اگر اخلاص کے ساتھ بھیجو گے تو شاید کچھ احسان کا کچھ ادائیگی تمہاری جانب سے ہو جائے گا۔ لیکن پھر ہمارا حال تو ایسا کہ ہم تو درود پڑھنے سے بھی عاجز، ہم تھوڑی درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم تو عاجز، درود پڑھنے سے ہم عاجز، ہمارے اندر کہاں وہ اوصاف کاملہ کہ ہم حضور جیسی ذات پر درود بھیجیں، کہاں ہم، کہاں وہ؟ اے اللہ تو ہی بھیج دے۔ ہم یہ درود کے اندر کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی بھیج دے، ہم نہیں بھیج سکتے۔ درود کی فضیلت یہ، رات اور دن کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ فضائل درود کے اندر یہ واقعہ منقول ہے۔ نزہۃ المجالس کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ رات اور دن کا مناظرہ ہوا۔
دن رات کے ساتھ جھگڑتا ہے، رات دن کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے۔ دن کہتا ہے رات سے کہ میں تجھ سے افضل، رمضان کے روزے دن میں رکھے جاتے ہیں، رات میں نہیں، اے رات میں تجھ سے افضل۔ دلیل بڑی مضبوط تھی کہ رات کو روزے تھوڑی رکھے جاتے ہیں، دن کو رکھے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا دن افضل۔ اے رات، تیرے اندر 2 نماز ہے، میرے اندر 3 نماز ہے۔ فجر، ظہر، عصر دن میں پڑھی جاتی ہے اور مغرب، عشاء رات میں پڑھی جاتی ہے۔ 3 2 سے برا زیادہ نمازیں دن میں، اس لیے دن رات سے افضل۔ بڑی مضبوط دلیل دی۔ اس نے کہا اے رات، تو تو غافل کرتی ہے لوگوں کو سلاتی ہے تو، میں تو لوگوں کو بیدار کرتا ہوں۔ لوگ میرے ذریعے حرکت کے اندر آتے ہیں اور حرکت میں برکت ہوتی ہے، میں تجھ سے افضل۔ رات نے پھر کہا کہ بالکل صحیح کہا، یہ جتنے بھی جزئیات تھے اس میں واقعتاً تو مجھ سے افضل ہے، لیکن اے دن تو ذرا مجھے جواب دے دے، اے دن تو ذرا مجھے جواب دے دے کہ اگرچہ آفتاب دن کے اندر نکلتا ہے اور سب چیزوں کو روشن کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن اللہ والوں کے دل رات کے وقت جاگتے ہیں۔ تیرے لیے اگرچہ یہ ستارہ آفتاب جیسا دن کے اندر ظاہر ہوتا ہے، لیکن میرے ستارے اولیاء کے دل ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے قلوب، یہ میرے آفتاب ہے۔ تہجد کیا دن میں پڑھی جاتی ہے، رات میں پڑھی جاتی ہے؟ اور تہجد کیسی زبردست عبادت ہے۔ اے دن، تہجد چونکہ رات کے وقت پڑھی جاتی ہے نا، اس لیے میں تجھ سے افضل۔ پھر آخر میں اس نے بڑی مضبوط دلیل دی۔ رات نے یہ کہا کہ 27ویں شب کو رجب کی 27ویں شب کو معراج ہوئی۔ معراج دن میں ہوئی یا رات کو ہوئی؟ رات میں ہوئی۔ جب معراج جیسی عظیم الشان واقعہ رات کے اندر ہوا، دن میں نہیں ہوا، معلوم ہوا رات دن سے افضل۔ اب علماء یہاں پر ایک نکتہ چھیڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معراج کے اندر کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے، یہ زمین سے آسمان کی طرف اور آسمان سے الی ما شاء اللہ لے جایا گیا۔ فرشتے تو روزانہ یہ سب کرتے ہیں، تو کیا روزانہ معراج؟ معلوم ہوا کہ معراج کو اس کی فضیلت حاصل ہے اس وجہ سے کیونکہ اس میں سفر ہوا تھا، کسی عام آدمی کا نہیں، بڑی مقدس ہستی کا اس میں سفر ہوا تھا۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا اس میں سفر ہوا تھا نا، اس سفر کی وجہ سے معراج کو فضیلت ہوئی، جس معراج کی وجہ سے رات کو دن پر فضیلت حاصل ہوئی۔ اس ذات پر لاکھ درود بھی اگر اپنے پڑھیں نا تو بھی کم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کچھ ایسی ہے میرے عزیزو، لیکن ہم اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جمعہ کے دن خوب درود پڑھنا چاہیے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب زاد السعید کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ درود کے بہت سارے فضائل ہیں، ان فضائلوں میں سے سب سے زیادہ لذیذ تر فضیلت مجھے کیا معلوم ہوتی ہے بتاؤں؟ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ لذیذ تر اگر کوئی درود کی فضیلت مجھے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کو محبوب کی زیارت رات کو نصیب ہوتی ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس ہستی نے قرآن نازل کیا، جس ہستی نے ہمارے لیے خوب دعائیں کی، جس ہستی نے شریعت ہمیں دی، جس ہستی کے بغیر ہم شریعت پر عمل کرنے سے قاصر تھے، جس شریعت کے بغیر بازاروں کے اندر چلنا پھرنا، بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا، بلکہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں نہیں آتا تھا، اس نے سب سکھایا۔ ہمارے روحانی باپ کی زیارت نصیب ہو جاوے یہ تو ہر امتی کا سپنا ہوتا ہے۔ درود شریف کی کثرت جس آدمی کی ہوگی نا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی بڑے لوگوں کی باتیں بہت بڑی ہوا کرتی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے پھر اس کو زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ ایک عمل بھی بتا دوں، اور یہ عمل میں کتاب کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ مولانا عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے یہ عمل بتایا ہے، ان کی کتاب ترغیب اہل السعادات نامی کتاب ہے، اس کے اندر یہ عمل ہے، محض ناقل ہونے کی حیثیت سے بات بیان کرتا ہوں۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ شب جمعہ، ابھی تو شب جمعہ گزر گئی لیکن آئندہ ہفتے یہ عمل یاد رکھنا، شب جمعہ یعنی تھرسڈے کا جو دن ہوتا ہے، اس دن کے اندر جو مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے نا، اس کے بعد کا مرحلہ فجر تک جو آدمی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے،
اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی نمازی کے اندر، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جو آدمی شب جمعہ یعنی تھرسڈے کا دن مغرب کی نماز کے بعد فجر تک جو آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے نفل نماز رات کے وقت، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، توجہ سے سننا، سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر رکوع کرتا ہے، دوسری رکعت شروع کرتا ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد واپس 11 مرتبہ آیت الکرسی، واپس 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، اور پھر 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھتا ہے جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ فرماتے ہیں، شیخ زکریا صاحب نے اپنے فضائل درود کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ 3 جمعہ گزریں گے نہیں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، لیکن پڑھنے کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے۔ وہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اتنا تو سب کو عامتاً یاد ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ اب توجہ سے سننا، وآلہ واصحابہ وسلم، 100 مرتبہ یہ درود پڑھ لیا تو انشاءاللہ 3 جمعہ بھی گزریں گے نہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ترجمہ اس درود کا ہوتا ہے، اے اللہ رحمتیں بھیج، اللہم صلی علی، اے اللہ رحمتیں بھیج محمد پر، النبی الامی، جو نبی ہیں، نبی بھی کیسے؟ پڑھے ہوئے نہیں، امی، یعنی جن کی شانی یہ ہے کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں۔ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہوا اللہ نے نہیں بنایا تمہیں معلوم ہے؟ حالانکہ پڑھا ہوا ہونا بہت اچھی بات ہے، اس وجہ سے تاکہ جب نبی قرآن کو امت کے سامنے ظاہر کریں اور امت حیران ہو جاوے قرآن کا ایک حرف پڑھ کے کہ ایسا زبردست کلام، پھر وہ یہ سوچے کہ شاید ایک پڑھا ہوا ہی ایسا کلام بنا سکتا ہے، تو لوگ یہ تاکہ نہ سوچے، اس لیے حضور کو امی اللہ نے بنایا، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ایسا زبردست قرآن کے بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے عقل و فہم کے اندر مہارت رکھنے والے لوگ، جن کی عقل پر لوگ اشعش کرتے ہیں، وہ جب قرآن سے عاجز ہو جائیں تو پھر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاوے کہ ایک امی پیغمبر اس کلام کو لا نہیں سکتا، کبھی لا نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، یہ بات لوگوں کو کہنے کے لیے اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ یہ قرآن ایسا ہے جو نبی کا لایا ہوا کلام تو ہے ہی، لیکن اصلاً اس کلام کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اے اللہ رحمتیں بھیج، درود بھیج محمد پر جو نبی ہیں، ان پر سلامتی بھیج، اور یہ ایسے ہیں جو امی ہیں کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ان کی شانی یہ تھی کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ وآلہ، اور آپ کے خاندان پر درود بھیج، واصحابہ، آپ کے تمام تر صحابی پر، تمام تر صحابی، اس میں کسی کو کسی پر فضیلت دینی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مستقل عقیدہ ہے کہ اس امت کا سب سے افضل شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہاں حضرت علی سے بھی افضل، حضرت علی ہیں افضل، ہم اس کے قائل ہیں، حضرت علی بہت افضل ہیں، لیکن چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہو تو ابو بکر، یہ مستقل ایک بحث ہے۔ نمبر 2 پر حضرت عمر، نمبر 3 پر حضرت عثمان، سب ہمارے سر آنکھوں پر، اور نمبر 4 پر حضرت علی۔ یہ 4 سب سے بڑے صحابہ اسلام کے اندر سمجھے جاتے ہیں۔ اس میں کسی کو کسی پر فضیلت دینی نہیں ہے، یعنی ایسی فضیلت نہیں دینی کہ اس میں دوسرے کی حقارت ہو، اس لیے کہ صحابہ وہ واسطہ ہیں جنہوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا۔ جب واسطہ ہی کے اندر عیب تلاش کیا جاوے تو پھر جو دین ان کی جانب سے پیش کیا جائے گا اس کے اندر بھی لوگ عیب تلاش کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ عظیم الشان جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، ہم سب کو سب، یعنی جتنے بھی ہیں، ہم سب کو فضیلت کا حامل مانیں اور سب کی عدالت پر ہمارا متفقہ فیصلہ ہو۔ وسلم، اور اے اللہ ہم پر سلام، اور اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیج، سلامتی بھی بھیج۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بارے میں چند باتیں مجھے تمہارے سامنے کرنی تھی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔